أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم سخن کا باقاعدہ 14واں اجلاس منعقد ہے۔ اجلاس کا آغاز ہم یقیناً حمد و نعت سے کریں گے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، میرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ ذات باری کی شان میں ہم نے نذرانہ پیش کیا۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ذکر خدا کہوں نعت کیسے رسول خدا کی، وہ نور علی نور میں ایک خاکی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد کی رونق ہے ارض و سما کی۔ زبان نے کہا دل سے جب جا محمد، صدا عرش سے آئی صلی اللہ کی۔ بارگاہ رسالت میں آپ نے حضرت پیش کیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں صدر فورم صدر محفل جناب پروفیسر وزیر عباس سید صاحب سے ملوث ہوں، جو کہ ایک مشہور محقق، شاعر، نقاد اور مبصر ہیں۔ کہ اپنی سے خاص کر جلوہ افروز ہوں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ پروفیسر وزیر عباس سید صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج کا موضوع میرا مطالعہ اور شعور زندگی۔ مطالعہ انسانی بقا اور انسانیت کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے مجھے تلسی داس کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ میں اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تلسی داس کا فرمان ہے، دماغ کے لیے مطالعے کی وہی اہمیت ہے جو قبر کے لیے پانی کی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے مقرر پیر محمد عمران علی عمران صاحب کا تعلق اس مسجد اور علمی گھرانے سے ہے۔ آپ گورنمنٹ AI ماڈل ہائی اسکول کھیرا میں بطور مدرس برائے سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی ادب سے گہری وابستگی اور لگاؤ ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سرپرست اعلیٰ جناب پروفیسر ریاض حسین عامر، صدر فورم جناب عزت مآب پروفیسر وزیر عباس سید اور اپنی فورم سخن کے جنرل سیکرٹری جناب سارد بٹی صاحب کا کیا دل سے شکر گزار ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے مجھے آپ کے سامنے لفظ بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اپنی فورم ہم سخن کا بے حد شکر گزار ہوں، تو کیا دل سے شکر گزار ہوں کہ یہاں سے مجھے سیکھنے کا بے حد موقع ملا، کیونکہ میرے سامنے پروفیسر حضرات، ٹیچر حضرات اور ادب سے وابستہ ایسے لوگ تھے جن سے مجھے اردو ادب کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ میرا تعلق ایک مذہبی اور علمی گھرانے سے ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر ادب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسا مواد یا علم ہونا چاہیے تاکہ جس کو میں سیکھ سکوں اور آگے پھیلا سکوں۔ تو مجھے ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی کہ جس سے میں اٹیچ ہو کر اپنے علم کو اور اپنی علمی صلاحیت کو بڑھا سکوں۔ تو میری ملاقات جناب عزت مآب نثار علی بٹی صاحب سے ہوئی، جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوئٹہ میں بطور ہیڈ ماسٹر خصوصی سرکاری کا انعام دے رہے تھے۔ نثار علی بٹی صاحب سے میرا تعلق بہت ہی قریبی اور 3 سال
میں نے ان کے ساتھ بطور تدریسی سرگرمیوں کا نظام دیتا رہا ہوں. تو اس لحاظ سے میں اپنی مستقبل سمجھتا ہوں کہ میں نے جناب محترم نثار صاحب کے دور سے سیکھا اور ان سے وابستہ خاص طور پر محترم جناب پروفیسر بدیر عباس سید صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اردو ادب میں میرا جو ایک پہلا پروگرام تھا جس کو میں نے جوائن کیا جو ناول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو ہم نے ادب کو پڑھا ہے, میں نے ماسٹر اردو میں کیا ہے. تو جو نالج میں نے پڑھا وہ اتنا مجھے سمجھ نہیں آیا جتنا اس فورم کے ساتھ وابستہ ہو کر آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر جو میں نے سیکھا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس کی اپنی اہمیت ہے. تو میں اس لحاظ سے اپنے احباب کا سب کا شکر گزار ہوں جو فورم کے ہیں. تو میں نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول دیرہ سے پاس کیا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج دیرہ سے میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا ہے اور بی اے کا امتحان میں نے یونیورسٹی آف کوٹا سے اور 2019 میں میں نے ماسٹر آف اردو میں ایم اے کیا ہے. تو یہ میری تعلیمی کیریئر کا آغاز تھا. اس کے بعد میری شروع سے یہ دلچسپی تھی کہ میں ایک معلم کے طور پہ سامنے آؤں اور اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں کیونکہ یہ شعبہ انبیاء علیہ السلام کا شعبہ تھا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے بعد جو علماء ہیں جو معلمین ہیں وہ میرے جانشین ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا تھا کہ تدریسی قوم ملے جس کے ساتھ میری وابستگی اور میں خوش نہیں. تو ابھی تک الحمدللہ میں اپنے آپ کو سیٹسفائڈ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس فورم سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ میری زندگی کا شعور ہے, میرا مطالعہ ہے کہ جو اپنی اگلی زندگی میں نے سیکھا ہے وہ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا اس فورم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے میں نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے. الحمدللہ معاشرے میں میری اچھی شناخت بن گئی ہے. جب سے میں عربی طور ہمسفر کے ساتھ وابستہ ہوں تو ایسے عربی حضرات جن کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں کی الحمدللہ میرا ان کے ساتھ اچھا رکھنا بیٹھا اور میں ان سے سیکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا عربی قوم مکمل ہے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ ایسے ہی میرے جیسے میرا فرسٹ ٹائم ادھر ہے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں میرے جیسے یہ مقرر اور مقرر بنا کے انشاءاللہ معاشرے کی خدمت کریں گے. میں اس حوالے سے ایک دفعہ پھر اپنے استاد محترم عزت مآب محترم جناب نثار علی بھٹی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم سے بولنے کا مجھ جیسے نقیب کا بولنے کا موقع فراہم کیا. اور ادب کے حوالے سے جو میرے آئیڈیل ہیں وہ اشفاق احمد صاحب. میں بچپن سے ہی ان کے پروگرام کو دیکھتا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے اشفاق احمد جو تھے وہ ایک مذہبی اور معاشرتی اور سماجی حوالے سے ان کا جو نام ہے بیان ضرور ہے. 2 دن پہلے 7 نومبر کو ان کی برسی تھی اور میرے لیے یہ انتہائی خوش کی علامت ہے کہ آج 2 دن کے بعد میں میرے جو آئیڈیل ہیں میں ان کے حوالے سے چاہ ہوں جو دیوار شاہ صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اشفاق احمد ان کا ادب کے ساتھ انتہائی گہرا لگاؤ تھا. اردو ڈرامے کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ ٹی وی پر بچپن سے ہی ہم پروگرام دیکھتے تھے زاویہ. تو وہ پروگرام جو تھا میری زندگی کا ایک ایسا سبق تھا کہ اس میں اشفاق احمد صاحب کی جو باتیں تھیں وہ جو باتیں میرے دل پر اتری تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ مجھے بھی سماجی حوالے سے معاشرتی حوالے سے
دینی حوالے سے کام کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میں اپنی اس بات پر اتفاق کروں گا. یہ میرا شعور اور یہ میرا حاصل تھا کہ آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں دوبارہ آپ کا کا باقی ان شاء اللہ پروگرام میں نے سارا میں ابھی اس بات پر